لاچاروں، مریضوں، دکھیوں کی مدد، اعانت، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، پھنسے ہوئوں کی گردن کو چھڑانے کے لیے تگ و تاز، جد و جہد، محنت، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ حتیٰ کہ راہ خدا میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان تکلیفوں پر صبر کرنا، جو عہد کیے ہیں، پیمان کیے ہیں، ان کو پورا کرنا، اور جب جنگ کی نوبت آئے تو ڈٹ کر کے میدان عمل میں موجود رہنا۔ یہ ساری چیزیں اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو وہ نیکی کی بر کی حقیقت کو پا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز پر ہی سارا زور دے رہا ہے اور ہمسایوں کا خیال نہیں رکھ رہا تو اس کی نماز کی نفی تو نہیں ہے کہ نماز وہ نہ پڑھے، چھوڑ دے نماز، لیکن نماز کی حقیقت سے وہ پھر پوری طرح آشنا ہوا نہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں سورہ الماعون کے اندر ارشاد فرمایا، الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ جو دکھلاوا کر رہے ہیں، اور ان کا رویہ کیا ہے کہ جو برتنے کی چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ نماز کی پابندی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، لیکن معون کی شرح میں علماء تفسیر نے لکھا ہے جس طرح نمک ہے، عمومی طور پہ ہمسایوں سے مانگ لیا جاتا ہے، ہمارے دیہاتوں میں وہ جاگ لے لی جاتی ہے وہ دہی جمانے کے لیے، اسی طرح موجودہ دور کے اندر کسی سے وائپر لے لیا، پائپ لے لیا، کسی لے لی، تو مختلف نوعیتوں سے یہ جو چھوٹی چیزیں عاریتاً دے دی جاتی ہیں، یا جس طرح نمک دے دیا جاتا ہے، کسی کو ضرورت کے وقت کوئی چھوٹی موٹی چیزیں جو عاریتاً یا ہبتاً دی جاتی ہیں، آگ دے دی جاتی ہے، ماچس دے دی جاتی ہے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جس نے ہمسائے کو یا کسی کو کھانے کے لیے نمک دے دیا تو جتنا کھانا پکے گا سارے کھانے کا ثواب اس نمک دینے والے کو نصیب ہوگا۔ یعنی باقی چیزیں تو اس نے نہیں دی ہیں لیکن ان کو ثواب پورے کھانے کا نصیب ہوگا۔ اس طرح کسی نے آگ دے دی تو پورے کھانے کا ثواب اس کو نصیب ہوگا۔ تو اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں رویتاً کہ ان سے اگر پائپ مانگو تو وہ نہیں دیتے ہیں، ضرورت کے وقت بائی سائیکل طلب کر لو تو وہ نہیں دیتے ہیں، اسی طرح گوڈی کرنے کے لیے آپ کسی مانگ لیں، درانتی مانگ لیں، یہ ہمارے ذمہ داروں میں تو کچھ لوگ اس سے گریز کرتے ہیں اور ٹال دیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، عاریتاً یا نمک ہے، مرچ ہے، مسالہ جات ہیں، پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، جمی ہوئی برف ہے، تو یہ چیزیں ہبتاً دینے کا عمومی طور پہ مزاج ہے اور ان کی قیمت نہیں لی جاتی۔ تو جو شخص رویتاً ایسا ہے کہ وہ یہ چیزیں بھی نہیں دیتا، نہ عاریتاً دیتا ہے نہ ہبتاً دیتا ہے، اور دوسری جانب اس کی تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوتی، وہ تہجد بھی باقاعدگی سے پڑھتا ہے، تو سورہ الماعون کے اندر ارشاد کیا گیا کہ جو نماز نے سکھانا تھا وہ تو یہی سکھانا تھا، تو پھر اس نے نماز کی حقیقت کو نہیں پایا۔ اگر یہ نماز کی حقیقت کو پا لیتا تو کبھی ایسا نہ کرتا کہ لوگوں کے لیے اذیت کھڑی کرتا، لوگوں کے راستے روکتا، اپنے گھر کے آگے کوڑا ڈال کر کے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچاتا، ناجائز تھڑا بنا دیتا گھر کے آگے جس سے جو ہے وہ گزرنے والوں کو سخت دقت کا سامنا کرنا پڑتا، گلی کے اندر موٹر سائیکل کھڑی کر دیتا اور لوگ راستہ بلاک ہو گیا اور اس کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آ رہی اور یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ میرا حق ہے، 5 منٹ بعد میں آؤں گا۔ تو یہ پھر اس نے نماز کی روح کو نہیں سمجھا۔ نماز یہ چیزیں سکھاتی ہے، نماز رویوں میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے، عمل میں جو ہے وہ جمال پیدا کرتی ہے، عادات میں، اخلاق میں، کردار میں ندرت، پاکیزگی، ستھرائی، عفت، یہ نماز کا عملی نتیجہ ہے۔ تو جب نماز یہ نتیجہ پیدا نہیں کر رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نماز دکھاوے کی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی نمازی ہو اور یہ چیزیں اس کے اندر پیدا نہ ہوں۔ تو
اس لیے جو ہمارے عمل ہیں، ہماری عادات ہیں، وہ ان چیزوں سے تبدیل ہوتی ہیں. حج کرنے سے چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. تو اسی طرح بار بار آپ عمرہ کرتے ہیں تو آپ کے رویوں میں تبدیلی آئے گی، لیکن عمرہ کرنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود تبدیلی آنے کی بجائے الٹا طبیعت میں سختی آ جاتی ہے، اور حاجی صاحب آ کے چھری اور تیز کر لیتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چکر کاٹے ہیں، انہوں نے طواف نہیں کیا، انہوں نے حج کے مقصد کو نہیں جانا.